نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پالنے والا ہے سب دا حاجت روا ہے سب دا مشکل کشا ہے داتا و دستگیر ہے احکم الحاکمین ہے ارحم الراحمین ہے علی کل شیء قدیر ہے علیم بذات الصدور ہے اس ساری کائنات دے اس سارے نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دے نال بنائے جے اور بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظامانو اپنی حکمت نال چلا رہے اور ایک اکھ جھپکنے دی دیر تو پہلے
انہاں سارے نظاماں نوں اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تھی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں، یعنی ریت دے ذریعہ دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ۔ اس کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگ ریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ حضرات و حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان نو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ اس عقل دے ذریعے انسان یہ سمجھ جاندہ ہے کہ نیکی کی ہے اور بدی کی ہے۔ میرے سمیت ہر آدمی یہ تے کہہ سکتا ہے کہ میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں، لیکن اے نہیں بندہ آکھ سکتا کہ میرے جیسا نیکوکار کوئی نہیں۔ ہاں کوئی بندہ کہہ دے اے نیکوکار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو اس دی مرضی ہے۔ اللہ دی ذات دی بارگاہ میں سب تو پہلے میں دعا کرنا کہ اللہ میرے سمیت سب دے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرمائے۔ اللہ دی ذات سانو سب نو نیکی کرنے اور اس نو سنبھالنے دی اللہ توفیق بخشے۔ ہر انسان دی تگو اور کوشش ہی ہوئی ہے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، اس دا دل ہی ہوئی ہے کہ کوئی میں ایسی نماز پڑھا کہ وہ نیکی بن جائے، کوئی صدقہ ایسا ہو جائے کہ نیکی ہو جائے، کوئی میں ایسی گل کراں جڑی اللہ دے ہاں نیکی تصور ہوئے، کوئی میرا ایسا کام ہوئے جو نیکی دی حیثیت میرے اللہ دے ہاں پیش ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکیاں نو پسند کر دینے اور نیکیاں دے ذریعے ہی انسان دے گناہ معاف ہوندے نے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تواڈے کولوں کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس دے پیچھے نیکی نو لگاؤ، وہ نیکی وہ تواڈے گناہ نو ختم کر دے گی۔ لیکن بھائیو اگر میں اپنی طرف سے اپنی مرضی نال نیکی کرنا چاہاں تو میں کیا کر سکنا؟ کچھ بھی نہیں۔ نیکی وہی ہوئے گی جس نیکی دے اوپر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم دی مور مبارک ہوئے گی، آپ دی سنت ہوئے گی، آپ دی حدیث ہوئے گی، وہ کام نیکی دا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات نو سمجھ گئے، انہوں نے اپنی زندگی دا وطیرہ یہ ہوئی بنا لیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان گے نا جی، یا آپ دے سامنے کوئی کام ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے منع نہیں کیتا تو انہوں نے وہی کام کرنے دی کوشش کی تھی۔ اسی واسطے اللہ دی ذات نے تابعداری دیکھ کے، انہوں دی اطاعت اور فرما برداری دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے انہوں دی نیکیاں نو اور انہوں دے ایماناں نو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین دے اندر آسانی ہے، کوئی بندہ بھی کوئی بھی نیکی کرنا چاہے تو آسانی نال کر سکے گا، کوئی مشکل والی بات نہیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، دین دے رستے آسان نے، دین دیاں باتاں آسان نے، لیکن نیکی ادوں ہی اپنے درجہ کمال نو پہنچے گی، ادوں ہی نیکی اپنے اس جوبن تے پہنچے گی اللہ دے ہاں مقبولیت دی، اس وقت ہی نیکی جس نیکی دے اوپر نبی پاک دا طریقہ کار ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ 3 بندے آئے جنہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دے کولو نبی پاک دے دن اور رات گزارنے دے طریقہ کار پوچھے، آپ دی عبادت دے متعلق پوچھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک دی رات دی تہجد دی بات کی تھی، جی دعوت و تبلیغ دی گل بات دسی کہ اللہ دے رسول اس طرح کر کے زندگی گزار دینے، تو بندے کہنے لگے چونکہ اللہ دے نبی تے بڑی اونچی شان والے نے، سانو تے اس تو اور زیادہ محنت کرنی پے گی۔ ایک کہنے لگا کہ میں آئندہ تو رات نو سوواں گا نہیں بلکہ ساری رات ہی جاگ کے نا میں اللہ دی عبادت ہی کردہ رہاں گا،
تاں جا کے کدھر کام بننا ہے نا جی، ساری رات عبادت کریں گا۔ دوسرے نے کیا کہ جدو انسان شادی کر لے تو شادی بچیاں بندہ مگن ہو جاتا ہے، تو میں شادی نہیں کروانی اس واسطے کہ نہ دنیا دا خیال ہوئے گا نہ کوئی اور، اللہ ہی دی عبادت کروں گا پھر ہیں۔ تیسرے نے کیا، دیکھو اللہ دے رسول تے روزہ رکھ دینے، کدی افطار بھی کر لیندے نے، لیکن سانو تے بہت محنت کرنی پے گی، میں ہمیشہ روزہ ہی رکھاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تینوں بندیاں دی جدو گل پہنچی، آپ نے فرمایا تینوں فطرت تو ہٹ کے نے، اگر میری عبادت نو دیکھنا تے میں رات نو آرام بھی کرنا تے رات نو اللہ دے ہاں نفل نوافل بھی ادا کرنا، میں دنیا دے معاملات بھی کرنا، اور میں شادیاں بھی کیتیاں ہوئیاں نے، اگر میں روزہ رکھنا تو میں افطار بھی کرنا۔ تو پیارے بھائیو، نیکی وہی نیکی ہوئے گی جس تے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی مور مبارک ہوئے گی۔ نماز پڑھنا کتنی اچھی بات ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے کہ انسان اللہ دے ہاں آ کے کھڑا ہوندہ ہے، وضو دی حالت وچ ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندہ ہے، لیکن دیکھو صحابہ کرام دی کیسی تربیت ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا دور ہے، عید دا دن ہے، عید دا دن لوگ عید گاہ وچ بیٹھے ہوئے نے، تے ابھی ٹائم ہے نماز عید دا جو ٹائم فکس ہویا ہوا ہے نا جی، اس نو اجے کچھ ٹائم رہندا ہے، لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ دیکھو عام عید دا ماحول ہی ایسے ہوندہ ہے، بندے رلدے نے ایسے کر کے، نماز پڑھی جاندی ہے عید دی۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے وضو دی حالت وچ ہے نا جی، تو اپنے آپ نو ایسے سیدھا کر کے تو دو نفل پڑھن لگا ہو، اس دا ارادہ ہے میں 2 نفل پڑھنا۔ اب دیکھو بھائیو، 2 نفل پڑھے گا تو کتنا اللہ دے ہاں تو درجہ پائے گا، لیکن ابھی دیکھ لے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جناب علی رضی اللہ عنہ نے روکیا اس نو، کیا کرنے لگا ہے تو؟ آکھن لگا میں تے 2 رکعت نماز پڑھ لگا ہوں، 2 رکعت نماز۔ اب میرے سمیت ہر آدمی سوچے کہ کتنی اعلیٰ بات ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا ہے، کام بڑا اچھا ہے، لیکن جناب علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اے تیرے واسطے ثواب دے بجائے عذاب بن جائے گا، یہ ثواب نہیں ہے، یہ عذاب بن جائے گا۔ اس نے کیا، کیوں نماز پڑھنا بھی عذاب ہے؟ فرمایا ہاں، کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ اسی نماز عید تو پہلے اور نماز عید تو بعد کوئی اور نفل نہیں سن پڑھ جیسے، جدو نماز عید واسطے آؤ تو نماز عید تو پہلے یا نماز عید دے بعد ملحقہ کوئی نفل کوئی سنتا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو تاکید نہیں فرمائی، صحابہ نو نہیں کیا کہ پڑھو، جو اللہ دے رسول نے نہیں ارشاد فرمایا تو تسی اپنی مرضی نہ لگا نفل بھی پڑھو گے تو بجائے ثواب دے تواڈے واسطے ان نفل پڑھنا بھی عذاب بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اب نماز اللہ دے ہاں وہی قبول ہوئے گی جس نماز تے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مور مبارک ہے، کیونکہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی جس تے نبی پاک دی مور نہیں۔ نیکی نو نیکی کہلانے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، قربانی کرنا کتنی عالی شان بات ہے۔ بندہ جانور ذبح کرتا ہے، گوشت بنا کے اپنے اہل محلہ نو ایسے کھلاندا ہے، ادھر دے رہا ہے، اپنے رشتہ داراں نو دے رہا ہے، بچیاں وچ گوشت پک رہا ہے، خوشی نہ لوگ گوشت کھا رہے ہیں۔ بڑی عالی شان ایک نیکی ہے۔ رسالت مآب دا ایک صحابی، ابھی عید بڑی دا دن ہے، آج عید ہے، تے اس نے فجر دی نماز ادا کر کے عید دی نماز تو پہلے اپنی بکری ذبح کر چھڑی، ذبح کر کے گوشت بنا کے اپنے اہل محلے میں تقسیم بھی کر چھڑیا۔ دل دا ارادہ ہوئے کہ سب تو پہلے میری بکری دا گوشت لوکاں دے گھراں وچ پکے۔ ارادہ بڑا اونچا ہے، خیال بڑا اونچا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے جدوں صحابی دی یہ بات سنی تے آپ نے فرمایا تینوں قربانی اور کرنی پڑے گی، کیونکہ ساڈا طریقہ کار اے وے کہ
قربانی نماز عید تو بعد دیتی ہوئی قربانی اللہ دے ہاں قربانی دی حیثیت وچ پیش ہوئے گی۔ اگر پہلے ذبح کیتی ہے نا جی تو وہ تیری عام بکری دا گوشت ہے، قربانی دی اگر تو حیثیت نو اور اس دی شان نو پہنچے گا تو تینوں نماز عید تو بعد جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا دا کوئی ایسا اگر ساڑھے ذہن تک وہ مسئلہ نہیں پہنچیا تو وہ ساڑھے ذہن دی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارن دے سارے طریقے آشکار فرما دیتے ہیں، بھئی اس طرح کر کے تساں زندگی گزارنی ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی اپنے نبی، اپنے پیارے راہبر اور رہنما، مربی اور پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے طریقہ کار مبارک جڑے ساڑھے تک وہ آئے نہیں، اگر آئے نے تو ساڑھیاں غفلتاں نے اسی اپنی زندگی میں انہوں نے نہیں لے کے آئے۔ ذکر اذکار کرنا کتنا عالی شان کام ہے۔ دیکھو میں اگر سبحان اللہ کہا نا ایک مرتبہ تو رسالت امام نے ارشاد فرمایا اللہ دی ذات ایک مرتبہ سبحان اللہ کہن نال جنت دے اندر اس بندے دے نام دا ایک درخت لگا دیں دے۔ اگر کوئی الحمدللہ کہے اللہ تیرا شکر ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا انسان دے جسم دے جتنے جوڑ نے سب جوڑاں دے اوپر صدقہ ہے، تسی اگر الحمدللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، سبحان اللہ کہو گے تو اڑے جسم دے جوڑاں دا صدقہ ادا ہوئے گا۔ کتنی عالی شان بات ہے۔ لیکن آؤ میرے پیارے بھائیو، یہ بات بھی اپنے دل و دماغ دی پھٹی تے لے لو۔ اے مدینہ طیبہ ہے، دیہات وچوں ایک بندہ آیا، آ کے مسجد نبوی دے لوگاں نو پوچھن لگا کہ تواڈے وچوں کوئی پیارے پیغمبر دا کوئی صحابی موجود ہے تے مینوں اس نال ذرا ملاقات کرا دو۔ اللہ دے رسول دا اگر کوئی صحابی تواڈے وچ ہے نہ تو ساتھیاں نے رہنمائی کی تھی، اینے بیٹھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اے بیٹھے۔ اے بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود دے کول آ کے اپنی یہ گزارش ظاہر کر دے، اے عبداللہ ابن مسعود میں دیات دے علاقے چوں آیا ہوں، اگے ایک گل کوئی نہیں سی لیکن ہون لوگاں نے شروع کر لئیے۔ کیا شروع کر لیا کہ فرض نمازاں تو بعد لوگ ٹولیاں وچ بہ جاندے نے، انہاں کول پتھر دیاں کنکریاں تے سارے رل مل کے کنکریاں تے پڑھ دینے۔ ایک انہاں نو گائیڈ کرنے والا کہندا ہے کہ 100 واری ان سبحان اللہ پڑھو، تے سارے ٹولی والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع ہو جاندے نے۔ پھر وہ ٹولی والا بندہ ایک گل کہندا ہے انہاں کنکریاں تے ہن تسی 100 واری الحمدللہ پڑھو، تے سارے ٹولی والے الحمدللہ 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 پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ سارے بندے بیٹھے ہوئے نے، ذکر ہو رہے ہیں، تو ہوئی گل کہندہ ہے کہ سارے 100 مرتبہ ہن تسی اللہ اکبر پڑھنا شروع کرو، تے کنکریاں پتھر دیاں گن گن کے ہو اللہ اکبر سارے پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ اے عبداللہ ابن مسعود تسی پاک پیغمبر دے صحابی ہو، مینوں دسو یہ کم جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ میرے پیارے بھائیو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا کتنے عظیم کلمے نے، لا الہ الا اللہ کہنا کتنا عظیم کلمہ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود اس بندے نو یہ بات کہہ رہے نے، آ مینوں ذرا او جگہ تے دسنا کتھے لوگاں نے اے کم ایجاد کیتا ہویا ہے، مینوں ذرا اس جگہ تے لے تے چل۔ عبداللہ بن مسعود اس بندے دے نال اس مسجد وچ گئے، نماز عصر دا ٹائم ہویا، نماز ادا ہوئی، نماز تو بعد لوگ واقعی ہی ٹولیاں دے وچ بہ کے اس طرح ذکر اذکار کرنا شروع ہو گئے۔ اب نبی پاک دا صحابی یہ بات کہندا ہوئے اس طرح ذکر کرنے والے ہو، ابھی تے نبی پاک دے برتن بھی ساڑھے اندر موجود نے، تے جڑے نبی پاک کپڑے استعمال کر دی ہوندے سن او کپڑے بھی ساڑھے اندر موجود نے، تے تسی اپنے کولو او کم شروع کر لے جس تے محمد الرسول اللہ دا حکم کوئی نہیں، تسی اپنے کولو شروع کر لے ایسے کم۔ وہ سارے کہنے لگے
صحابی رسول گل تیری اپنی جگہ تے بجائے تے سبحان اللہ کہنا کتنا اونچا عمل ہے، تے اللہ اکبر کہنا کتنا اونچا عمل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا کتنا اونچا عمل ہے۔ کہ عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں ساریاں باتاں تو واقف ہاں، لیکن میری بات سن لو، جو تسی یہ شمار کر رہے ہو تسی نیکیاں دے بجائے اپنے گناہ شمار کر رہے ہو۔ نیکیاں تو بجائے تو انہوں گناہ ہوئے گا اس بات دا کہ جس کام دا پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں ارشاد فرمایا، اس طرح نبی پاک دے صحابہ نے نہیں کیتا، آپ نے نہیں دسیا، تو تسی اس طرح کر رہے ہو تو تسی نیکی دے بجائے اپنے گناہ شمار کر رہے ہو۔ اور میرے پیارے بھائیو، دین تے آسان ہے، لیکن اتنیاں مشکلیں جو آج ساڑھے دور دے اندر کھڑیاں نے، صرف یہ ہوئی وجہ ہے کہ سانو اصل بات دا علم ہی کوئی نہیں۔ کیا قرآن اور صاحب قرآن دا سچا فرمان ساڑھے واسطے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر مسلمان کلمہ کو فوراً تو پہلے بولے گا کہ میرے واسطے اللہ دی ذات کافی ہے اور محمد رسول اللہ کافی نہیں۔ ہر آدمی کہے گا اللہ کافی ہے، رسول اللہ کافی ہے، جرت ہی نہیں کسی دی کوئی کہہ دے کہ نہیں کافی۔ تو پیارے بھائیو، جدو اللہ دی ذات نو کافی سمجھ لیا جے تو راج اللہ دی ذات دا اور رواج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کافی کہہ لیا جے نا جی، تو پھر اللہ دی ذات دے ہوندیاں اس نو حاجت روا مشکل کشا سمجھ دیں، کسے اور دے کول حاجت روائی اور مشکل کشائی دا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ۔ اللہ دی ذات منو تو سب نو شرک اور بدعت تو محفوظ فرمائے۔ نماز ہے نا جی، تو یہ نماز ایک ایسی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے دور تو آج تک اور آج تو قیامت تک اللہ نو نماز بڑی پسند ہے۔ نماز ایک انسان اللہ نال مناجات کردہ ہے، گل بات کردہ ہے۔ طریقہ کار دسے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت دے لوگاں نو پتہ چل جائے کہ نماز واسطے آؤ، جگہ پاک ہوئے، کپڑے پاک ہون، توڑا جسم پاک ہوئے، باوضو ہو کے تسی مالک دے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اب اسی زمین تے ہاں اور ساڑا اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے، اسی اپنے اللہ نال گل کرنی ہے۔ پیغمبر گل کر رہا ہے کیونکہ سب تو پہلے نماز اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی، اور نماز دا طریقہ کار بھی کہ ہے محمد میرے پیارے میرے لاڈلے میری تساں اس طرح تسبیح کرنی ہے۔ اب پیغمبر نے نماز شروع کی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو ہے اللہ اور ساتھ اپنی تعریفوں کے، تیری ذات پاک ہے اور تیریاں تعریفہ پاک نے۔ اگلی بات وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور برکت والا ہے نام تیرا، برکت والا ہے نام تیرا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر دے صحابہ، پیغمبر کو لو تعلیم حاصل کرنے والے سارے کہنے لگے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا ہے نام تیرا۔ اگر زمین تے کوئی برکت آئے گی وہ اللہ دی طرفوں آئے گی، کوئی رحمت آئے گی وہ اللہ دی طرفوں آئے گی۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا ہے نام تیرا۔ اے پروردگار عالم، کسی اور نام وچ کوئی برکت نہیں، برکت والا ہے نام تیرا۔ اللہ سی تیرا نام لواں گے۔ اب جتنے بھی لوگ جنہوں نے نماز دی کیفیت دا پتہ ہے تو وہی گل کہیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ تیرا نام برکت والا ہے۔ جدو سلام پھیریا نا جی تو اللہ دی ذات تو ہٹ کے تو نیک لوگاں دی طرف بھی منسوب کرنا شروع ہو گئے، تو اڑی طرفوں بھی برکت آندیاں نے، انہاں دی طرفوں بھی رحمتاں نے، انہاں دی طرفوں بھی کاروبار چل جاندے نے ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان دی کیسی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر برکت ہے، رحمت ہے، فضل ہے تو صرف اللہ دی طرفوں ہے۔ اس دے اگر
ایک بال برابر بھی کمی پیشی ہوئی نا جی تو شرک دے زمرے میں چلے جاؤ گے. ایک من دودھ پیا ہوئے نا جی تو معمولی اس میں کوئی گندگی ڈال دو سارا دودھ پلیت ہو جائے گا. ایسے بھائیو اگر کتنی بڑی انسان دی عبادت کیوں نہ ہوئے اس میں ذرا برابر بھی شرک بدعت ہویا ساری عبادت دا ستیہ ناس ہو جائے گا. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ برکت والا ہے نام تیرا. آج تعجب بھی اس بات دا ہے کہ اسی کلمہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا ہویا ہے اور جس بندے نو تسی دیکھو نا وہ بندہ کہندا ہے قاری صاحب کوشش بڑی کری دیئے جتنے پیر اگے کرو نا بندہ پیچھے ہی جاندا ہے کوئی سمجھ نہیں لگ دی اگے دی بڑی کوشش کری دیئے جانے پیچھے ہی کیوں پیچھے جا رہے ہو کیا تو اڑا قرآن تے ایمان نہیں قرآن تے ایمان ہے تے قرآن دا آخری سپارہ کڑنا جتھے اللہ اپنے محبوب دی تعریف کر رہے ہیں نا اتھے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ایک قرآن نو قرآن سمجھنے والو محمد الرسول اللہ نو اپنا امام سمجھنے والو تسی قرآن اور حدیث دیا کے لگ جاؤ. اللہ فرماندے نے میں آج نالو توڑا کل بہتر کر دیاں گا. آج نالو توڑا کل بہتر ہوئے گا. قرآن تے جے ایمان ہے تے پھر اے بات نہیں کہنی چاہیے دی کہ اسی اگے نو کوشش کرنے اسی پیچھے نو جا رہے ہیں پیچھے نو صرف اس واسطے جا رہے ہیں کہ ساڈا قرآن اور حدیث سے صحیح ایمان نہیں ہے اور واقعی نہیں. عقائد دیکھو ساڑھے کیسے نے. اللہ اکبر. اللہ دی ذات زندہ ہے قائم رہنے والی اس نو موت نہیں ہے. اللہ دے عرش دے نیچے جو بھی ہے سب فوت ہوئے گا. کتنی تاکید فرمائی ہے نبی پاک نے نماز دی فرمایا میری امت دے لوگوں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. نبی پاک دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں آپ پھر بھی فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ نماز 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 دا خیال کرنا. اگر کسی بندے نو کہو کہ اللہ زندہ ہے رسول اللہ فوت ہو گئے نے وہ بندہ ناراض ہو جاندہ ہے نہیں 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 نبی پاک دی شان دے خلاف ہے. اب اللہ نبی نو موت نہیں واقع ہوئی بھئی نہیں واقع ہوئی ہاں جی اللہ نبی زندہ نے بھئی ساڑی گل ہے سن رہے نے ساڑی گل دا جواب دے رہے نے. تے میں آخیا اللہ تینوں ساریاں نو مدینے لے جائے. مدینے مسجد دے 6 بڑے میناراں وچوں اذان دی آواز آندی ہے کم از کم 10 میل تک آواز جا رہی ہے. مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف. اتنے 100 سال ہو گئے کبھی بھی حضرت رسول اللہ اپنی قبر پاک وچوں اپنے مصلی امامت تے نہیں آئے. جو زندہ نے زندہ واسطے تے حکم ہے کہ جدو حی علی الصلاۃ سنو تو سارے کم چھوڑ کے تو مسجد وچ آ جاؤ نماز واسطے آ جاؤ. جدو اے بات کہ نہیں او تے دوسرا میں پھر منیا تے ہے نا او دوسرا جہان ہے وہ برزخی زندگی ہے اس دی زندگی تو اسی واقف نہیں ہیں. جو رسول اللہ نے طریقہ کار دسے نے قیامت تک وہ طریقہ کار تے عمل کرنا کامیابی دا ذریعہ ہے. کتنے زبردست عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے. امت اپنی دی رہنمائی کی تھی. وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے. وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے. وہ رہبر رہنما ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر نبی ہمارے. حق کی باتیں انہوں نے سکھائی ہے سیدھا رستہ انہوں نے دسیا ہے کہ اس طرح کر کے تساں زندگی گزارنی ہے. اور میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں 23 سال دی زندگی وچ نبی پاک نے اپنے صحابہ دی اتنی رہنمائی فرمائی کہ صحابہ نو پتہ چل گیا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. ہر آدمی نیکی وچ پیش ہے اور ہر آدمی اپنے آپنوں بدی اور برائی تو بچان دی کوشش وچ ہے. کاش کہ آج اسی بھی سمجھ جائیے تو آج ساڑھا جو گزر رہے ہیں اے پریشانی وچ ہے. کل جیڑا آنے والا قرآن کہہ رہے ہیں کہ میں کل آنے والے نو آج تو بہتر کر دیاں گا. آنے والا کل بہتر ہو جائے گا.
قاری صاحب ہے تے اسی سب مسلمان ہاں، بڑی دعا منگی دی اللہ دی ذات کو لوں، حالات پھرے ہی کوئی نہیں، غریبی ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ دی۔ او پیارے بھائیو، غریبیاں تے امیریاں اے میرے اللہ دی شان ہے، اس تے کدی اللہ دی ذات دا گلہ شکوہ نہ کریا کرو۔ کئی ایسیاں ابھی موبائل تے تسی دیکھ سکتے ہو کہ بندہ پیسیاں نال مالا مال ہے، لیکن اس طرح دیاں بیماریاں لگ گئی ہیں کہ وہ پیسے کام ہی نہیں آ رہے۔ اللہ سب بیماراں نو اپنی جناب تو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ اگر صحیح معنی وچ اسی حضرت رسول اللہ دے تابعدار ہو جائیے اور آپ دی زندگی تو رہنمائی لئیے، رزق اس دی کمی نہیں ہو سکتی، رزق دی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے مسکینی نو پسند کیتا ہے، مسکینی نو۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اللہم احیینی مسکینن، اللہ زندہ رکھی تے میں مسکین ہوا، وامتنی مسکینن، جدو منو موت واقع ہوئے تے میں مسکین ہوا، وحشرنی فی زمرت المساکین، اللہ جدو کل حشر نشر ہوئے تو محمد نو مسکینہ دے ٹولے دے اندر رکھنا۔ اے نبی پاک نے اپنے دل دی بات اپنے مالک دے سامنے رکھی، پر مالک دی ذات نے فرمایا او میرا محبوب قیامت تک آن والے لوگاں واسطے اعلان کر دے میں رزق تے محمد رسول اللہ دی سنت تے تابعداری وچ رکھیا ہویا ہے۔ جتنا تابعداری رسول اللہ دی کرو گے اللہ اپنے خزانیاں نال مالا مال کر دے گا۔ نبی پاک واسطے حکم ہو گیا ہے اللہ دے رسول اگر تسی چاہو تے اے سارا احد پہاڑ میں سونے دا بنا دیاں، اس نو حکم دیاں توڑے نال چلدا جائے، جتھے ضرورت ہوئے اتھے خرچ کر لو۔ پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ میں تیرا مسکین بندہ ہو کے زندگی گزارنا چاہنا۔ اللہ فرما رہے نے میں رزق دا پہاڑ ہی سونے دا بنا کے احد پہاڑ توڑے نال چلا دیاں۔ چار باتاں اپنی زندگی وچ لے کے آؤ، نبی پاک دی سنت دے مطابق چار چیزاں، کبھی رزق دی کمی نہیں آئے گی۔ چار چیزاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی وچ لے کے آؤ، خوشیاں ہی خوشیاں ہونگی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو نا جی، تو سب تو پہلا کام ہے نماز دا۔ اگر اے نہیں پھر سوچ دے رہو، جاؤ ڈاکٹران دے بھی دروازے کھلے جے تے توڑے کو لی موٹر سیکلاں بڑیاں نے جاندے رہو، کوئی نہیں تو انہوں روک دا۔ اگر تسی واقعی اپنے آپ نو درست اور اپنے گھر والے نو درست کرنا چاہندے ہو نا، تو سب تو پہلی بات ہے کلمے تو بعد نماز دا خیال رکھو، نماز دا خیال رکھو، سب پریشانیاں دور ہو جان گیاں، اللہ کامیابیاں دے دے گا۔ اے تعلیم دیتی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک نماز پڑھا کے فارغ ہوئے اپنے مصلی امامت تے آپ دی عادت مبارک ہیں، آپ نماز تو بعد اپنے صحابہ دی طرف اپنے مقتدیاں دی طرف اپنا چہرہ مبارک کر دے۔ دیکھیا صف کھڑی ہوئی ہے، بندے بیٹھے ہوئے نے، تے ایک بندہ جماعت تو ہٹ کے تھوڑا جا پیچھے بیٹھا ہویا ہے، بھئی اس نے نماز نہیں پڑھی، جماعت نال نہیں رلیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو مسلمان ہے؟ کیا حضور میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہون میں مسلمان ہاں تے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عرض کرنے لگا حضور میں فلاں محلے وچوں آیا تے میں تے اے والی نماز اس جگہ تے ادا کر کے آیا تے اگے توڑی نماز ہوندی پئی سی۔ اب اس نو مسئلے دا پتہ نہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تو اپنی نماز پڑھ کے بھی آئے ہیں تے جماعت نو دیکھیں تے جماعت نال رل جا، تیری پہلی یا دوسری نماز نو اللہ نفل نماز بنا دے گا۔ جماعت ہو دی تو رل جاؤ جماعت دے نال۔ لیکن جیڑی بات میں عرض کر رہے ہیں میرے بھائیوں، نبی پاک نے سب تو پہلا سوال کیتا کیا تو مسلمان ہے؟ معلوم ہویا کہ
مسلمان اوہی ہوندا ہے جڑا صف وچ مسلماناں دے نال کھڑا ہوئے، جڑا صف تو ہٹ کے اپنے گھر بیٹھا رہے، اپنی دکان تے بیٹھا رہے، اس نو مسلمان کہلان دا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس نو بھی تسی ہاتھ لگاؤ چھیڑو، گل کہے گا قاری صاحب حالات ہی بڑے پریشانی والے نے۔ لکھ لو میری بات نو، اگر تسی سکون چاہندے ہو تو پہلی فرصت وچ ایک کام کرو کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کرو۔ مؤذن دی اذان سن کے آ جاؤ، رزق دی کمی نہیں ہوئے گی۔ اگر میری بات نو تسی اپنی کسوٹی تے پرکھنا چاہندے ہو تے جاؤ اپنے گھراں وچ اللہ دی پاک کلام کھول لینا۔ ایک قرآن دا 16واں پارا ہوئے گا، سورت دا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ میرا اللہ اس اپنی پاک کلام دے سورہ طٰہٰ وچ فرما رہا ہوئے گا، وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَهَا۔ اے میرا محبوب، نماز نو آپ بھی قائم کرو تے اپنے گھر والیاں نو بھی اس تے جما کے رکھو، پڑھا کے رکھو، سمجھا کے رکھو، تو انو رزق دا سوال ہی نہیں کرنا پئے گا۔ اللہ فرماندے نے میرے رزق دے انبار تواڈیاں گھراں وچ لگا دیواں گا، اس دا سوال نہیں کرنا پئے گا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس تے جم جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہر ایک بندے دا ہی دل کردا ہے کہ منوں اچھا راہبر تے اچھا رہنما مل جائے۔ اللہ نے اپنی زمین تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور کوئی بنایا نہیں ہے۔ آپ سب تو زیادہ خیر خواہ نے اپنے امت دے انہاں لوگاں دے معاملے وچ، اور زندگی بھر اللہ دے رسول نے اس طرف اپنے صحابہ دی توجہ مبذول کروائی، اور دنیا تو جا رہے نے، اس وقت بھی آپ فرما رہے نے الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں اپنی نماز دا خیال رکھنا ہے کہ جڑے تواڈے ماتحت لوگ نے نا، انہاں دا خیال رکھو، انہاں دا خیال رکھو تسی۔ بڑی عظمت ہے اس انسان دی۔ میرے پاک نبی ایک دن اپنے صحابہ دے نال ایک جنگل چو گزر رہے نے، دیکھیا تے اذان دی آواز آ رہی ہے، جنگل چو اذان دی آواز۔ ایک کون اذان دے رہے ہیں؟ صحابہ نے دیکھا ایک بکریاں چرانے والا ایک بندہ کلہ ہی جنگل وچ اذان دیتی جا رہے ہیں۔ اذان تو فارغ ہویا، اس نے اکیلے جنگل وچ نماز شروع کر دیتی۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، اے بندہ مؤذن اذان دے کے اپنے جائے نماز تے آیا، نماز والی جگہ تے آیا، اللہ دی ذات نے فرشتیاں نو حکم دیتا، اس دی امامت وچ تسی بھی صف بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر اسی فجر دی نماز دے ٹائم ایسے ستے رہیے نا جی، تو رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ نماز تو غفلت نال ستا رہے گا، شیطان اس دے کن وچ پیشاب کر دیندا ہے، شیطان اس دے کان وچ پیشاب کر دیندا ہے۔ بھائیو، اسی اتنے ہی رہ گئے ہیں کہ ہر روز شیطان آ کے ساڈے کان وچ پیشاب کر جائے، ساڈا تے پھر کوئی فائدہ ہی نہیں نہ ہے۔ شیطان دے چالاں تو، شیطان دے قسماں تو اپنے آپ نو محفوظ کرو بھائیو۔ نبی پاک اپنے امتاں دی، ایسے امتیاں دی رہنمائی کرنے والے، ہر وہ رستہ دسیا کہ جڑا نیکی والا رستہ ہے، جڑا انسان نو اپنے اللہ دی طرف لے کے جاندا ہے۔ سارے دا سارا قرآن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اور طریقہ کار ہے۔ قرآن اس کی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ چار گلاں دا خیال کر لو۔ کلمہ پڑھن والے مسلمان، پہلی گل نمازی، اور دوسری جو سرے پجے نا جی وہ اللہ دے رستے دینا، جو سرے پجے دے جاؤ۔ اب اگر کسی نال گل کرو نا جی تو وہ یہ گل کہے گا کدی کسی نو اسی اپنے دروازے تو خالی نہیں جے جان دیتا، دیندے ہی رہیدا ہے، دیندے ہی رہیدا ہے۔ ہاں تو بھائیو جو وہ دوسرا کام ٹھیک کر دیو تو پہلے کام دا بھی خیال رکھو۔ پہلی ہے نماز، اگر نماز صحیح نہیں تو وہ تہاڈا دتا ہویا بھی تہاڈے کسے کام نہیں آئے گا۔ چلو میں تہاڈے تے بد گمانی نہیں رکھدا، اس نے زن رکھنا، انشاءاللہ امید بھی رکھنا کہ تسی سب اپنی نماز دا خیال رکھو گے، لیکن یہ چار باتاں اپنے ذہن وچ رکھ لیا، کلمہ پڑھ کے، نماز، اور جو کچھ سرے پجے اللہ دے رستے دیا جے۔ وَمَرُوا بِالْمَعْرُوف، نیکی دا حکم دینا اور برائی تو روکنا۔ جس نال بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیندے سن تو یہ چار باتاں سن، کلمہ پڑھایا تو کیا نماز قائم رکھنی ہے، جو کچھ سرے پجی وہ دینا ہے، نیکی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا۔ اے کام اللہ نو بڑے پسندیدہ جے۔ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب نماز نو ضائع کرنا اس چیز دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ نماز نو قائم رکھیو، نماز نو قائم رکھیو، جو سرے پجے گا وہ دے دیا جے۔ اگر زکاة تک توڑا مال پہنچے تو زکاة ادا کرو، اگر زکاة دی نوعیت تک نہیں ہے پھر بھی جو مالک نے دیتا ہے اس وچوں کچھ نہ کچھ مالک دے راج دیندے رہو۔ تیسری بات سی نیکی دا حکم دینا اور برائی تو روکنا۔ اب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ تو انہوں سب نو صحتاں والیاں لمبیاں زندگیاں نصیب فرمائے۔ کس نو یہ نہیں پتا کہ اگر میں نماز چھوڑاں گا تو گناہ ہوئے گا۔ نیکی دا حکم تے دینا ہے تو نیکی دے سلسلے تو سب تو پہلے پھر نماز آ جائے گی، نماز نو قائم کر ورنہ گناہ گار ہو جائیں گا۔ اگر اس نو قائم کیتا زندگی دے گناہ سارے صاف ہو جان گے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ میرے اور تسدے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، آپ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، اگر کسے بندے دے دروازے دے اگوں پانی دی نہر گزر دی ہوئے تیو دیاڑی 5 واری اس نہر چ غسل کر لوے، کیا اس دے جسم تے میل باقی رہے گی؟ صحابہ عرض کر دینے حضور جنا دیاڑی 5 واری غسل کرے اس دے جسم تے میل باقی نہیں رہ سکتی۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا 5 ویلے نماز ادا کرے گا اس دے جسم تے اللہ دی ذات نے گناہ نو بھی باقی رہن نہیں دینا۔ 5 واری غسل کرنے جسم دی میل اتر جائے گی، صاف ہو جائے گا، تو ایسے 5 ٹائم دی نماز ادا کرنے جسم دے اوپر گناہ بھی کوئی نہیں رہے گا۔ آج جتنیاں بھی پریشانیاں نے وہ ساڑھے گناہ دی وجہ تو نہیں، یہ ساڑھے شامتے اعمال جو ہے اس دی وجہ تو یہ نوستاں اور یہ پریشانیاں نے۔ آج اپنے دل دی اس کایا نو پلٹ کے کلمے تو بعد نماز دا اہتمام کر لو۔ وَامُرْ آلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اپنی نماز نو درست کر لو اور اس چیز تے جم جاؤ۔ لا نسألک رزق، ہاں تو انہوں رزق دا سوال نہیں کرنا پہے گا، نحن نرزقک، اللہ فرمانے نے میں اپنی جناب تو رزق عطا فرما دیا۔ کبھی اپنے دل اس چیز دا بھی خیال پیدا کرو کہ اگر میں کسی نو گالی نکالاں گا نا جی تو یہ بری بات ہے، تو اپنے آپ نو برائی تو روکنا اور نیکی دا حکم دینا، برائی تو روکنا اور نیکی دا حکم دینا۔ کون نہیں جانتا نیکی اور برائی نو؟ قرآن نے کیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ عقل سلیم والے نو اللہ نے نیکی تے بدی دی پہچان کروا دیتی ہے۔
دور دیکھنے دی ضرورت نہیں، اپنے آپ نو دیکھو۔ میں اپنے طور تے سوچاں، ہر آدمی اپنے طور تے سوچے کہ میں نیکی دا حکم دیاں گا اور برائی تو روکاں گا۔ کلمہ پڑھیا میں مسلمان ہاں اور میرے راہبر اور مربی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر او کام نیکی ہوئے گا جس تے نبی پاک دی مہر ہے۔ اپنی مرضی نال کوئی بھی نیکی وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے بھائیو، انہاں باتاں نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ اے جتنیاں مسجداں نے نا جی، ایک کل ساڑھے حق وچ گواہی دین گیا اور اللہ نے انہاں دی گواہی نو قبول بھی فرما لینا ہے۔ قرآن نے ساڑھے حق وچ گواہی دینی ہے اور اللہ نے قرآن دی گواہی نو قبول بھی فرما لینا ہے۔ اگر چاہتے ہو ساڑھے گھراں وچوں پریشانیاں دور ہو جان، رزق دی فراوانی ہوئے، تو اپنے راہبر اور اپنے رہنما، اپنے مربی اور پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعدار ہو جاؤ۔ جدوں مؤذن اذان دے تو درانے اذان وہ اکل کہے گا حی علی الصلاۃ، آجا نماز دی طرف۔ دوسری بات ہے حی علی الفلاح، آجاؤ کامیابی دی طرف، آجاؤ کامیابی دی طرف۔ اللہ نے کامیاب کر دینا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے اور صحابہ کرام نے اس تے عمل کر کے دسیا۔ میرے بھائیو، میری آخری بات نو اپنے دل و دماغ تے جگہ دینا۔ نبی پاک اپنے صحابہ نال نے رات دا پچھلا پہر ہے، آپ نے فرمایا تھے ایک خیمے لگاؤ، لیٹ جاؤ۔ حضرت بلال نو کیا کہ بلال تسی نہیں لیٹنا، ابھی نماز دا ٹائم ہونے والا ہے تو تسی سانو نماز ویلے نال جگا دے آجے۔ حدیث دے اندر آندا ہے حضرت بلال نے بھی ایک اونٹ دے کجاوے نال ایسے ٹیک لگائی، حضرت بلال بھی سو گئے۔ سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سورج چڑھ گیا ایسے، انہاں دی جاگ کھلی، انہوں نے اللہ اکبر کیا، انا للہ پڑھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب، تو آپ نے بھی اپنی اکھاں مبارک کھولیا۔ سورج چڑھ گیا ہے۔ بلال لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر، تسی سو گئے ہو، تو انہوں کیسی نہیں سونا؟ حضرت بلال عرض کر دینے، حضور جس اللہ نے تو انہوں سلایا ہے نا، اس نے سانو بھی سلا دیتا ہے، سو گیا میں۔ سورج نکلدا پہ ہے، نبی پاک نے فرمایا اتھو کوچ کرو، اتھو نکلو۔ تھوڑے آگے ایک منزل گئے، سورج چڑھ گیا ہے، نبی پاک نے فرمایا اتھے ہن فجر دی نماز پڑھو۔ ابھی جگہ پیچھے بھی ایسی، اتھے خیمے لگے ہوئے نے، نبی پاک نے فرمایا کوچ فرماؤ، آگے نماز پڑھی جا کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جس جگہ تے فجر دی نماز ضائع ہوئی ہے نا، وہ بستی شیطان دی بستی ہے، وہ بستی شیطان دی بستی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ہاتھ بن کے عرض کروں گا کہ اپنے گھراں نو شیطان دی بستی نہ بناؤ۔ اسی اللہ دے بندے ہاں، ساڈا مالک وہ ہے، ساڈی زندگی اس دے ہاتھ وچ ہے، اپنے گھراں نو شیطان دی بستی نہ بناؤ۔ ایک عورت ایک نیک بزرگ کل چلی گئی، جا کے کہنی ہے میں کوشش کرنی ہاں، بچے اٹھتے ہی نہیں، صبح گھر والا اٹھتا ہی نہیں۔ تو نیک بندہ یہ گل کہنے لگا اگر خدا نہ خواستہ تیرے گھر نو آگ لگ جائے تو کیا کریں گی؟ تو پھر تو کڈنے ہی کڈنے نے کس طرح؟ تو اس نیک بندے نے یہ بات کہی سی، ہاں یہ ہوئی سمجھ کہ جس طرح آگ لگ گئی ہے اس طرح دی گھر وچ تھرتھلی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، اس وچ کوئی آر نہیں، کوئی عیب نہیں۔ میں ممبر رسول دی وساطت نالے بات کہنا کہ رسول اللہ نے فرمایا صبح دا ٹائم رزق دی تقسیم دا ٹائم ہے، تسی صبح دے ٹائم فجر دے وقت اپنا سر اپنے مالک دے سامنے رکھو، اللہ دی ذات تواڈیاں مجبوریاں ختم کر دے گا۔ کلمہ پڑھیا جے نا، اس تو بعد نماز دا خیال رکھو، نیکی دا حکم دے اور اپنے آپ نو برائی تو بچاؤ۔ جڑے جڑے کم برائی والے نے، میں اللہ کے دعا کرنا اللہ میرے